ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک امیر مگر اندھا تاجر رہتا تھا۔ اس کا نام حامد تھا۔ وہ پیدائشی طور پر اندھا نہیں تھا، بلکہ جوانی میں ایک حادثے کے باعث اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ مگر اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی ذہانت، محنت اور دیانتداری کی بدولت تجارت میں بے حد کامیاب ہو گیا۔ حامد کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے گودام اناج، کپڑے اور قیمتی سامان سے بھرے رہتے تھے۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس تجارت کرنے آتے تھے، لیکن اس کی زندگی میں ایک عجیب خامی تھی۔ وہ دل سے مطمئن نہیں تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا کہ اس کے پاس کچھ ایسا نہیں جو اصل سکون دے سکے۔ گاؤں والے اس کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ اس کے اندھے پن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتے۔ حامد نے وقت کے ساتھ لوگوں کی آواز، قدموں کی چاپ اور لہجے سے پہچاننے کی عادت ڈال لی تھی۔ وہ کہتا تھا، آنکھوں سے دیکھنا ہی سب کچھ نہیں، اصل دیکھنا دل اور عقل سے ہوتا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا درویش اس کے دروازے پر آیا۔ درویش کی آواز میں عجیب کشش تھی۔ اس نے کہا، اے حامد، میں تمہیں 3 ایسے راز بتانے آیا ہوں جو تمہاری زندگی بدل سکتے ہیں۔ حامد چونک گیا۔ اس نے درویش کو اندر بلایا اور ادب سے بٹھایا۔ اس نے کہا، اگر یہ راز واقعی قیمتی ہے تو میں ان کے بدلے کچھ بھی دینے کو تیار ہوں۔ درویش مسکرایا اور بولا، یہ راز دولت سے نہیں ملتے بلکہ سمجھ سے ملتے ہیں۔ سنو اور غور کرو۔ پہلا راز، ہر وہ چیز جو تمہارے پاس ہے وہ ہمیشہ تمہاری نہیں رہے گی۔ حامد نے سر ہلایا مگر وہ اس بات کی گہرائی نہ سمجھ سکا۔ دوسرا راز، ہر وہ شخص جو تمہارے قریب ہے ضروری نہیں کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہو۔ حامد کچھ سوچ میں پڑ گیا کیونکہ وہ اپنے ملازموں پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ تیسرا راز، اصل اندھا وہ نہیں جو دیکھ نہیں سکتا بلکہ وہ ہے جو حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر درویش چلا گیا۔ حامد ساری رات ان باتوں پر غور کرتا رہا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے۔ کچھ دن بعد ایک بڑا سودا طے ہوا۔ ایک نیا تاجر شہر سے آیا اور اس نے بہت سستا مال بیچنے کی پیشکش کی۔ حامد کے ملازموں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانا پائے۔ حامد نے سودا کر لیا، مگر کچھ دن بعد اسے معلوم ہوا کہ سارا مال ناقص ہے۔ اسے بہت نقصان ہوا۔ وہ حیران رہ گیا۔ تب اسے درویش کا دوسرا راز یاد آیا، ہر قریب والا شخص خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ملازموں کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک نے رشوت لے کر اسے دھوکہ دیا تھا۔ حامد کو بہت دکھ ہوا، مگر اس نے اسے سزا دینے کی بجائے اسے معاف کر دیا اور نوکری سے نکال دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی، مگر اب میں سیکھ گیا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن آگ لگنے سے ایک گودام کا بڑا حصہ جل گیا۔ اس کا بہت سا مال ضائع ہو گیا۔ لوگ افسوس کرنے آئے مگر حامد حیران کن طور پر پرسکون تھا۔ اس نے کہا، یہ بھی گزر جائے گا، جو میرے پاس تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ یہ درویش کے پہلے راز کی سمجھ تھی جو اب اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک غریب لڑکا اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں کام کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس کوئی ہنر نہیں۔ حامد نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور آہستہ آہستہ اسے تجارت سکھانے لگا۔ لڑکا ایماندار اور محنتی نکلا۔ چند سالوں میں وہ حامد کا سب سے قابل اعتماد ساتھی بن گیا۔ ایک دن لڑکے نے پوچھا، مالک آپ اندھے ہو کر بھی اتنی سمجھداری کیسے رکھتے ہیں؟ حامد مسکرایا اور بولا، میں پہلے آنکھوں سے دیکھتا تھا مگر اب دل سے دیکھتا ہوں۔ اصل روشنی یہاں ہوتی ہے۔ پھر اس نے اسے درویش کے 3 راز بتائے اور کہا، اگر تم نے یہ 3 باتیں سمجھ لیں تو تم کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے، کبھی غرور میں نہیں آؤ گے اور ہمیشہ سچائی کے راستے پر رہو گے۔ وقت کے ساتھ حامد کی شہرت صرف ایک امیر تاجر کے طور پر نہیں بلکہ ایک دانا انسان کے طور پر پھیل گئی۔ لوگ اس سے مشورہ لینے آتے اور وہ سب کو یہی سکھاتا کہ زندگی کا اصل علم تجربے اور سمجھ سے آتا ہے۔ ایک دن وہی درویش دربار میں آیا۔ حامد نے فوراً اسے پہچان لیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے میری زندگی بدل دی۔ حامد نے کہا۔ درویش نے جواب دیا، میں نے صرف دروازہ دکھایا ہے، اندر تم خود گئے۔ حامد نے کہا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اصل اندھا پن کیا ہوتا ہے۔ درویش مسکرایا اور بولا، تو پھر تم دیکھنے لگے ہو۔ اس کے بعد درویش ہمیشہ کے لیے چلا گیا، مگر اس کے الفاظ حامد کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے۔ سبق، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔
ہر شخص پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اصل سمجھ آنکھوں سے نہیں بلکہ دل اور عقل سے آتی ہے۔ حامد اندھا ضرور تھا، مگر حقیقت میں وہ سب سے زیادہ دیکھنے والا انسان بن چکا تھا، اور یہی اس کہانی کا اصل راز ہے۔